السلام علیکم ناظرین، ہر طرف سے آپ کو ایک آواز سننے میں ملتی ہے کہ اسٹریس، ذہنی دباؤ، اسٹریس کی وجہ سے شوگر بڑھ گئی، اسٹریس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ گیا، مختلف اسباب ہوتے ہیں، مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار میں اسٹریس میں ہوں، یار آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، یار میں اسٹریس میں ہوں۔ تو بڈھل صاحب ہر جگہ سے یہ آواز سننے کو ملتی ہے، اسٹریس، ذہنی دباؤ۔ تو سر یہ ذہنی دباؤ کیا ہے، اس کا ہماری صحت اور کامیابی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ وزیر صاحب۔ پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اسٹریس ہے کیا، جی سر، اور اسٹریس آتا کہاں سے ہے، جی سر، اور اس کی فیکٹری کہاں ہے، جی فیکٹری کہاں ہے، فیکٹری کہاں ہے اسٹریس کی نا۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ اسٹریس از ہیومن باڈی ریسپانس اگینسٹ دا تھریٹ، اگینسٹ دا تھریٹ، ہیومن باڈی ریسپانس۔ یہ کوئی چیز آپ نے فیئر فیل کیا، رسک فیل کی، اور وہ کوئی تھریٹ، فیلیور کا تھریٹ ہو یا کسی قسم کا تھریٹ ہو، جب آپ کا ذہن اس کو آپ سنتے ہیں یا ذہن میں وہ چیز آتی ہے تو وہ باڈی کو اس کا میسیج بھیجتا ہے۔ تو باڈی جو اس کی ہیومن کی ہیومن بینگ، اس کا ایک کیمیکل جو ہے نا، اور اس کے ہارمون سرج ہو جاتی ہے ہیومن باڈی میں، اچھا، اور جس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک پھر ہیلتھ والا ٹاپک ہو جائے گا تو ہمارا پارٹ جو ہے نا وہ ڈسکشن کا دوسرا سیگمنٹ ہے، تو اس پہ بھی کبھی ہم ڈسکس کر لیں گے۔ تو اگر میں یہ کہہ دوں، دا ریزن آف دا تھریٹ از کیمیکل اینڈ ہارمونل سرج ان دا ہیومن باڈی۔ صحیح، اسباب یہی ہیں۔ اچھا، جب وہ سرج ہوتا ہے باڈی میں، آپ کا بلڈ کی سرکولیشن بڑھتی ہے، آپ کا بلڈ کی پمپنگ بڑھتی ہے، تو جو آپ کی جو ہارمونس ہیں ان کا کہتے ہیں ہم کہ اسٹریس کی وجہ سے چہرہ اترا ہوا ہے۔ تو وہ جو بلڈ کا اور آپ کی باڈی کا جو ریسپانس ہے نا ہارمونس، اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا چہرہ اور آپ کا اترا ہوتا ہے، اور وہ الٹیمیٹلی آپ کے دماغ پر اثر کرتا ہے اور آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اسٹریس جو ہے نا پش کرتا ہے، اچھا کس کو، یا کریٹ کہاں سے ہوتا ہے، جب ہم کسی اسپیسیفک ایشو، پرابلم کو ریسپونڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے اگینسٹ میں نے کوئی کمنٹ نگیٹو پاس کر دیے، اس کا اثر آپ نے لے لیا، تو آپ کی باڈی، آپ کی پمپنگ بڑھ جائے گی، آپ کے ہارمونس جو ہے وہ باڈی میں چینجز شروع ہو جائیں گے، آپ کا چہرہ بدل جائے گا۔ ایک نیگیٹو جملہ اس کا اسٹریس کا سبب بن سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے چھوٹا سا مثال دیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے اس طرح کیا، یا آپ کو کسی باس نے ایسا کام دے دیا، ایسی اسائنمنٹ دے دی جو کہ آپ کے اس ٹائم، جو آپ کا اسپیسیفائڈ ٹائم ہے جاب کرنے کا، اس میں آپ پوری نہیں کر سکتے، آپ کے کسی کو ورکر کا جو ہے نا اسائنمنٹ بھی آپ کو اٹھا کے دے دی، اور آپ پر دباؤ ہے کہ اسی اسپیسیفک پیریڈ پہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، پھر آپ کو باس نے کسی نے نیگیٹو ریمارکس دے دیے، آپ کا جو کولیگ ورکر ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نے آپ کے اگینسٹ کوئی جملہ کس دیا، تو یہ اچھا، کوئی آپ کو مالی پریشانی ہے، صبح گھر سے نکلے تو آپ کے اوپر فائنینشیل اسٹریس ہے، تو آپ کا ذہن وہیں پہ جو ہے وہ سرکل گھومتا رہے گا۔ صحیح بات، تو جب وہ ساری چیزیں جب آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں تو وہ ایک باڈی کو میسیج ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب باڈی کو میسیج جاتا ہے تو اس سائیکل سے آپ نکل نہیں پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی، نیگیٹو امپریشن جو ہے وہ غیر جو ہے پارلیمانی جملے، مالی مسائل، گھریلو مسائل، ان سب کا اثر جو ہے وہ انسانی ذہن قبول کرتا ہے اور اس کے دباؤ میں آ کر وہ اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ابھی اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسٹریس کو ہم نے ڈسکس کیا، یہ اتنا یہ نقصان ہارمونز باڈی کو، دیکھیں اسٹریس ایک لیول تک ڈیزائربل ہے نیچرلی، کیونکہ وہ آپ کو پش کرتا ہے ٹو میٹ دا کمٹمنٹس، صحیح، آپ کی ڈیڈ لائن میٹ کرنے میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ کوئی کو ورکر نیگیٹو آپ کی ریمارکس دیتا ہے، تو اس میں ایز اے ہیومن، ایز اے پروفیشنل، آپ کی اور میری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اس کو اس طرح ڈائگنوز کریں کہ وہ جو کمنٹس ہیں وہ تنقید برائے تنقید ہے یا تنقید برائے اصلاح ہے۔ ہاں، آپ کے ذہن کو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ جو میرے بھائی نے، میرے دوست نے جو جملہ کہا ہے،
آیا وہ میرے لیے تنقید ہے یا اصلاح کا ذریعہ بن تو سکتا اس میں اگین یہ ذمہ داری کس کی آ جاتی ہے؟ آپ کی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات. اچھا دوسرا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کولیسٹرول انڈیزائربل ہے، لیکن کیا ایک ڈاکٹر سے کہتے ہیں ایک لیول سے نیچے کولیسٹرول آپ کو باڈی میں ریکوائرڈ ضروری ہے. ضروری ہے. بالکل تو صحیح. ایک لمٹ ہے، ایک تھریش ہولڈ ہے، ایک بینچ مارک ہے. صحیح بات ہے. تو وہاں تک اسٹریس تو ڈیزائربل ہے. اچھا اس کے بیانڈ انڈیزائربل ہے. صحیح بات ہے، یعنی جب بڑھ جاتا ہے تو انڈیزائربل. اچھا دوسرا یہ میری جو ادنا سی لرننگ ہے اسٹریس کے بارے میں، یا جتنا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اور میں نے جتنا اسٹڈی کیا ہے، اسٹریس ڈیولپ کرنے کی سب سے زیادہ بڑی وجہ ان ایڈیشن آف دا سوسائٹی، ان کا بھی امپیکٹ ہوگا، ہم خود بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. اچھا وہ کیسے سر؟ دیکھیں اگر میں چھوٹی چھوٹی چیز کو زندگی میں اگنور کرنا نہیں سیکھا اور جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر کرنا نہ سیکھا اور ہر چیز پہ یہ میں نے سوچ لیا کہ میں ہی قادر ہوں، قدرت تو کسی اور کی ہے. نہیں بالکل صحیح ہے، وہ مالک ہے، بے شک مالک کوئی اور ہے. اچھا آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کتنا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں؟ 20%، 30%، 40%. صحیح بات. آپ ایک ایفر لیول تک کر سکتے ہیں نا، لیکن آپ اپنا مقدر تو نہیں لکھ سکتے. نہیں سر بالکل. یس آپ ایک لیول تک تدبیروں سے آپ تقدیر بدل سکتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن اسے بیانڈ آگے نہیں جا سکتے. تو یہاں پہ آپ کو اپنا بلیف کو بھی اسٹرانگ کرنا پڑے گا. جب آپ کا بلیف اسٹرانگ ہوتا تو چھوٹے چھوٹے اسٹیٹ آپ اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے اور یوں پازیٹیوٹی آپ کی ذہن میں شروع ہو جائے گی، ایک سائیکل بننا شروع ہو جائے گا. ہر وقت ہر آدمی کو تنقید کا نشانہ بنانا، وہ نیوٹن سے لایا نا، ایکشن ایز اے ری ایکشن. جب آپ کسی اور کی غیبت کرتے ہیں، کسی اور کو بلا برا کہتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں اس کو ڈیمیج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ صحیح بات. آپ کو ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے نیچرلی. دوسرا یہ کہ جب اس کا یہی ہے، جب آپ ریونج میں جو لوگ زیادہ زون میں ہوتے ہیں نا، انتقام لینے والے میں، وہ بھی سب سے زیادہ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ ریونج میں آپ کو نہ نیند آتی ہے، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں ہاں کیسے اس کو زیر کیا جائے، اس کو کیسے زیر کیا جائے، تدبیریں. اچھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ہاں آپ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ کو تھوڑا سا وہ مینیج کریں گے، تھوڑی تھوڑی چیزیں چھوٹے چھوٹے انیشیٹو کر کے، تو آپ کا اسٹریس لیول کافی کم ہو جاتا ہے. اچھا سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ اسٹریس نہ لیں. ایک پرانی کہاوت بھی ہے کہ بھئی ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں. تو سر اس کے ریمیڈل میئرز کیا ہیں کہ ان سے جو آدمی بچا جائے؟ وزیر صاحب جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ریکویسٹ کیا کہ جو اسٹریس ہے اس کے میجر پوائنٹس یا ریزنس کون سے، جس طرح ہم نے عرض کیا کہ ایکسٹرا ڈیمانڈ فار ڈیلیوری، ایکسٹرا ڈیمانڈ ایٹ ہوم، زیادہ ایکسٹرا ڈیمانڈ آف دا سوسائٹی، ٹیکنگ امپریشن فرام دا سوسائٹی، انہیلدی کمپٹیشن کرنا، فائنینشیل ڈسپلن نہ کرنا، غیر ضروری چیزوں میں الجھ جانا، پراپر اپنے ٹائم مینجمنٹ اپنی نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ کو کراچی ٹریول کرنا ہے اور 2 گھنٹے کی ٹائم میں آپ 20 منٹ پہلے نکلیں گے، تو آپ کی اسٹریس لیول خود اسیس کریں کتنی کم ہوگی، اور 2 گھنٹے والے میں نکلیں گے تو اسٹریس لیول کتنی ہوگی. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے میئرس ہیں نا، وہ آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اسٹریس کو کنٹرول کرنے میں. اپنے کولیگس کے ساتھ اچھے ریلیشن مینٹین کرنا، فیملی کے ساتھ اچھے ریلیشن مینٹین کرنا، نیبرر کے ساتھ اچھا پیش آنا. تو یہ اچھائی اسٹارٹ آپ سے ہوگی. جب آپ اچھائی اسٹارٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا اسٹریس خود بخود ڈاؤن ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، اور یوں آپ اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دیں گے. اچھا اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ہیلتھ کی بھی کچھ ٹپس ہوتی ہیں. اب جس طرح بہت سے لوگ یوگا کرتے ہیں، واکنگ کرنا، جم کرنا، بیڈ ہیبٹس کو اوائڈ کرنا، گڈ ہیبٹس ڈیولپ کرنا، پراپر سلیپ کرنا، ویکیشن پہ جانا، ریلیکس کرنا، دوستوں کے ساتھ، آپ جیسے دوستوں کے ساتھ ملنا جہاں پہ آپ بڑے لاؤڈلی لافنگ کر سکیں. یہ اسٹریس لیول کو چیزیں بہت کم کرتی ہیں. تو یہ گویا ایوری سالوشن بھی آپ کے پاس ہے اور پرابلم بھی
آپ کے ہی پاس کرتے ہے. تو یہ جو ہے نا وہ آپ کو ریمیڈیل میئرس لینی پڑیں گی. اچھا آپ نے یہ پوچھا کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے جی 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 کہ اس کو کوپ اپ کیسے کریں. دیکھیں کہتے ہیں کہ کوپنگ اسٹریس نیڈ شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ٹو اوائڈ فرام اٹس نیگیٹو امپیکٹس. صحیح. ایگزیکٹلی جو یہ میں نے کیے پہلے تو کریٹیوٹی پازیٹیولی آپ نے سوچنا ہے. اٹھنا پازیٹیو ہے. اٹھیں جب نیند سے تو شکر ادا کرنا ہے رب العزت کا. صحیح بات ہے. آپ پوری سلیپ کریں. متوازن غذا کھائیں متوازن جو ریلیجیسلی بھی جس کی ہدایت ہے. کی گئی ہے. دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالیں. واہ واہ واہ. اپنی مینس میں رہیں. جو آمدنی ہے اتنی اخراجات میں رہیں. صحیح ہے. اچھا آپ بھلے فیملی کے ساتھ کم بھی دیں گے لیکن محبت پیار ان کو آپ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ان کا کوآرڈینیشن سیکھ کریں. ان سے سپورٹ کریں. نیبرر کے ساتھ اچھے ریلیشن پیدا کریں. ورکرز کے ساتھ کولیگ ورکر کے ساتھ اچھا کریں. ٹائملی چیزوں کو ٹاسک کو کمپلیٹ کریں. باسز کو انڈرسٹینڈ کریں اور پراپر اور ریزنیبل کمیونیکیشن کریں اپنے باس کے ساتھ اپنے سینئرز کے ساتھ تاکہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ پیدا کر کے اپنے لیے اپنے اسٹریس کو کم کر کے اپنی زندگی میں آسانی پیدا کر سکیں. ناظرین آپ نے سنا کہ بڈھل صاحب نے کتنے ریمیڈل میئرس بتائے ہیں کہ خوش رہیں, دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں, اپنی فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, سلیپ اچھی کریں, ایسے دوستوں سے ملیں جو آپ کو خوش رکھ سکیں اور اپنی جو اخراجات بڑھائیں, اپنے مینس میں رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریس سے بچنے کا واحد حل خوش رہنا ہے. خوش رہیے, آپ بھی خوش رہیں, آپ کی فیملی بھی خوش رہے, تو انشاءاللہ آپ اس اسٹریس سے بچ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آج ہمارا پروگرام کیسا رہا, آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے. تھینک یو.